بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 50 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تیمم کے احکام مختلفہ کا بیان۔ تیمم کے احکام مختلفہ کا بیان۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وصح قبل الوقت ولفرضین وخوف فوت صلاۃ جنازۃ او عید ولو بناء لا لفوت جمعۃ ووقت۔ ترجمہ: اور تیمم صحیح ہے وقت سے پہلے اور دو فرضوں کے لیے، اور نماز جنازہ اور نماز عید کے فوت ہونے کے خوف سے، اگرچہ بطور بنا ہو، نہ کہ جمعہ اور وقتی نماز کے فوت ہونے کے خوف سے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ترجمہ اور عبارت۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے قبل الوقت تیمم کا حکم۔ قبل الوقت تیمم کا حکم۔ نمبر 2، ایک تیمم سے دو فرضوں کی ادائیگی کا حکم۔ نمبر 3، نماز جنازہ کے حاضر ہونے کے وقت تیمم کا حکم۔ نمبر 4، نماز عید کے لیے تیمم کا حکم۔ نمبر 5، صلاۃ لا الہ بدل کا حکم اور ضابطہ۔ نمبر 6، نماز جمعہ کے لیے تیمم کا حکم۔ نمبر 7، وقتی اور فرضی نمازوں کے لیے تیمم کا حکم۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی قبل الوقت تیمم کا حکم۔ اگر وقت داخل ہونے سے پہلے ہی کسی شخص نے تیمم کر لیا تو آیا کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو وقت داخل ہونے سے پہلے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ تیمم ہمارے نزدیک طہارت مطلقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حقیقتاً حدث کے ہوتے ہوئے صرف اباحت صلاۃ کے لیے مفید ہے، لہٰذا پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو کا بدل ہے۔ تو جیسا کہ وضو قبل الوقت جائز ہے، اسی طرح تیمم بھی قبل الوقت جائز ہے۔ تو جس طرح وضو قبل الوقت جائز ہے، تو تیمم چونکہ وضو کا خلیفہ ہے، تو تیمم بھی قبل الوقت جائز ہے۔ ایک تیمم سے دو فرضوں کی ادائیگی کا حکم۔ اگر کسی شخص نے تیمم کر لیا تو دو یا دو سے زیادہ فرضوں کو ایک تیمم سے ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ احناف کے نزدیک دو یا زیادہ فرضوں کو ایک تیمم سے ادا کرنا جائز ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم چونکہ طہارت ضروریہ ہے، یعنی حقیقتاً حدث کے ہوتے ہوئے باوجہ ضرورت اباحت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی صرف نماز کی وجہ سے اس کو مباح قرار دیا گیا، ورنہ حقیقتاً تیمم طہارت کا سبب نہیں ہے۔ لہذا وقت سے پہلے اور دوسرے فرض کے لیے ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا جائز نہ ہوگا، یعنی لہذا وقت سے پہلے اگر اس نے تیمم کر لیا تب بھی جائز نہیں، اور اگر دوسرا فرض اسی تیمم سے ادا کرنا چاہتا ہے تب بھی جائز نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس لیے جائز نہیں کہ تیمم تو وقتی اور فرضی نماز کے لیے ہے، اس ضرورت کی وجہ سے ہے، تو جب اس نے ایک نماز اس سے ادا کر لی تو ضرورت ختم ہو گئی، دوسرے وقت میں پھر تیمم کرے۔ جبکہ اگر اس نے ایک فرض ادا کر لیا اور دوسرا فرض ادا کرنا چاہتا ہے، تب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک فرض ادا کرنا ضرورت تھا، تو تیمم کو ضرورت کی وجہ سے مباح قرار دیا گیا تھا، لہٰذا اسی تیمم سے دوسرا فرض ادا کرنا جائز نہ ہوگا۔ نمبر 3، نماز جنازہ کے حاضر ہونے کے وقت تیمم کا حکم۔ اگر نماز جنازہ حاضر ہو اور میت کا ولی اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی ہو، سو کسی کو اندیشہ ہو کہ اگر وضو میں لگ جائے گا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی، تو اس کے لیے باوجود قدرت کے شہر کے اندر ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اس کے لیے باوجود قدرت کے شہر میں ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 4، نماز عید کے لیے تیمم کا حکم۔ جس طرح نماز جنازہ کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اسی طرح نماز عید کے لیے بھی تیمم جائز ہے۔ یعنی اگر نماز عید پڑھنے کے لیے حاضر ہوا اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ وضو کرنے میں لگ جائے گا تو اس کی نماز عید نکل جائے گی، نماز عید فوت ہو جائے گی، تو تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ بنا کے طور پر کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کسی نے وضو کر کے نماز عید شروع کی تھی لیکن نماز عید کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ سمجھتا ہے اگر میں وضو کروں گا تو نماز عید نکل جائے گی، تو لہٰذا اس شخص کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ تو ابتداءً بھی تیمم جائز ہے،
نماز نکلنے کے خوف سے اور بنا ان بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، صلاۃ لا الہ بدل کا حکم اور ضابطہ۔ جو بھی نماز لا الہ بدل فوت ہوتی ہے، یعنی ہر وہ نماز جس کا بدل نہیں ہے، جیسے نماز جنازہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی قضا نہیں ہے، نماز عید اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی قضا نہیں، تو ہر وہ نماز جو لا الہ بدل فوت ہو تو پانی کے موجود ہونے کے باوجود بھی اس نماز کے لیے تیمم کرنا جائز ہے بوجہ فوت ہونے کے۔ یعنی اگر فوت ہونے کا خوف ہے تو اس وجہ سے ہر ایسی نماز جو لا الہ بدل ہو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ شہر اور آبادی میں بھی موجود کیوں نہ ہو۔ تو ہمارے نزدیک چونکہ نماز جنازہ اور نماز عید ہی ایسی نمازیں ہیں جن کی قضا نہیں، لہٰذا نماز جنازہ کے لیے بھی فوت ہونے کے خوف سے تیمم جائز ہے اور نماز عید کے لیے بھی۔ نمبر 6، نماز جمعہ کے لیے تیمم کا حکم۔ اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اگر وہ وضو کرے گا تو جمعہ کی نماز نکل جائے گی، تو ہمارے نزدیک وضو کرنا ہی ضروری ہے، تیمم نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ تیمم کر کے اور جلدی جلدی نماز میں شامل ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جمعہ لا الہ بدل نہیں ہے، بلکہ نماز جمعہ کا بدل موجود ہے اور وہ ہے نماز ظہر۔ تو نماز جمعہ کا بدل چونکہ موجود ہے، لہذا اس وجہ سے جمعہ کے لیے تیمم کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، وقتی اور فرضی نمازوں کے لیے تیمم کا حکم۔ یعنی اگر وضو میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقتی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو بھی تیمم نہیں کر سکتا بلکہ وضو ہی کرے گا۔ پھر اگر نماز واقعی فوت ہوگی تو فوت شدہ نماز کی قضا کرے، کیونکہ یہ فوات الہ بدل ہے جو کہ قضا ہے۔ البتہ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں وضو کر کے قضا کرے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے پڑھا قبل الوقت تیمم کا حکم، ایک تیمم سے 2 فرضوں کی ادائیگی کا حکم، نماز جنازہ کے حاضر ہونے کے وقت تیمم کا حکم، صلاۃ لا الہ بدل کا حکم اور ضابطہ، نماز جمعہ کے لیے تیمم کا حکم، وقتی اور فرضی نمازوں کے لیے تیمم کا حکم۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔